السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ویلکم جی آپ تمام طالبات کو۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفتح کا اختتام کریں گے، اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جی تو سب سے پہلے ہم اس کا صرف کر لیتے ہیں۔ روبینہ اسلم آئیے۔ جی محمد ان کس وزن پر ہے؟ مفعل۔ مفعل۔ یہ مشتقات میں سے ہے یا جامد ہے؟ مشتقات میں سے ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سوری رسول جامد ہے۔ کس وزن پر ہے؟ فعول گڈ۔ یہ مشتقات میں سے ہے یا جامد ہے؟ جامد ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ الذین، مجھے یہ بتائیے یہ کس طرح کا اسم ہے؟ اسم موصول۔ یہ مبہم ہے یا غیر مبہم ہے؟ مبہم کہیں گے۔ جی صدف فاطمہ، مبہم ہے یا غیر مبہم ہے؟ مبہم ہے۔ ادیبہ، مبہم کسے کہتے ہیں؟ جو واضح نہ ہو۔ تو اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سر اس کے ساتھ اگر اسم موصول ہے پھر اس کے ساتھ ایک صلہ چاہیے ہوگا۔ صلہ چاہیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ گڈ، ایسے اسم کو مبہم کہتے ہیں۔ اس ادیبہ، الذین کے علاوہ اور کون سا اسم مبہم ہے؟ سر ماں اور من۔ اس کے علاوہ؟ ماں اور اس کے علاوہ جی روبینہ اسلم، اس کے علاوہ کون اور کون سے اسماء ہیں جو مبہم میں آ سکتے ہیں؟ سر مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ عتیقہ کون سے ہیں؟ جی سر اشارے آ سکتے ہیں۔ ویری گڈ، اسم اشارہ۔ اشارہ بھی مبہم ہوتا ہے نا روبینہ اسلم؟ جی 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 آپ کہیں ہاذا تو آپ کو اب ہاذا کے لیے کچھ چاہیے نا آگے؟ بالکل اکیلی ہاذا پہ بات چلے گی؟ نہیں۔ نہیں چلے گی، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ ضمیر مبہم ہے کیا روبینہ؟ نہیں، موت مبہم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو لوگ ہی ہوگی نا۔ ضمیر مبہم نہیں ہوتی کبھی بھی، جی ٹھیک ہے؟ جی اچھا، یہ آپ کے سامنے اس وقت تین معرفہ اسم آ گئے ہیں، الذین، ہاذا اور ہوا۔ ادیبہ، ان سب میں سے مضبوط ترین اسم معرفہ کون سا ہے؟ سر جی ہوا ہے۔ ضمیر ہمیشہ عارف المعارف ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے مضبوط، ٹھیک ہے؟ اوکے، جی سر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اشداء کا بتائیں، حاجرہ سلمان کون سے وزن پر ہے؟ یہ لیکن وہاں پر افعل کے وزن اشداء فعلاؤن نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ درخشاں شیخ کون سے وزن پر ہے؟ سر افعلاؤن۔ افعلاؤ کے وزن پر ہے، ویری گڈ۔
अफ़इला। नसीम नवाज, जी सर। कुफ़ार कौन से वजन पर है? कुफ़ार फ़अलन आयशा फ़अलन जबी, कुफ़ार कौन से वजन पर है? फ़अलन फ़ुआलुन, वेरी गुड। समीना अहमद, रहमाओ किस वजन पर है? फ़ुअलाउ गुड। अजरा परवीन, तरा कौन से बाब से है? बाप फा से। रआ यारा, ओके गुड। जुबैदा मुनीर, जी उस्ताद। रुक्काउन वाहिद है मुसन्ना या जमा? वाहिद। अच्छा, ये दोनों जमा है, ठीक है, जमा मुकस्सर है। रुक्काउन जमा है। सुज्जदुन, वजन बताएं। अलुन के वजन पर दोनों। फुआलुन, ठीक है, दोनों फुआलुन के वजन पर है। यब्तगूना कौन से बाब से है? बाबे इफ्तिआल से। फदलन कौन से वजन पर है? पालन के वजन पर। गुड। पालुन। हलीमा नासिर, जी। रिदवानुन कौन से वजन पर है? फ़िअला। हाँ जी, रिजवान। फ़िअलान उनके वजन। फ़िअलानुन के वजन पर, वेरी गुड, माशा अल्लाह। अतीका, जी सर। सीमा किस वजन पर है? फ़िअला। अदीबा, सीमा किस वजन पर है? तदरीफे ला ही लग रहा जोया किस वजन पर है सीमा? हाँ उस्ताद, जी, फ़िअलुन क्या है उस्ताद? नहीं। शमा अंजुम किस वजन पर है? फीलुन। हाँ जी, फीलुन वजन पे पर। अच्छा, उरूज उबैदुल्ला किस वजन पर है? फ़िअलाउ। नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फ़िअला। ये फुअला वजन पर है, किस वजन पर है? फ़ुअला किस वजन पर है अतीका? जी सर, फ़िअला। फुअला। तो रूट लेटर क्या निकला अतीका, निकाल सकती हैं? सर सीन वाला मीम। सीम, वाओ और मीम। तो यहाँ पर चेंजेस आई हैं सर्फ के कवायद के तहत, ठीक है। जी ठीक है। ओके, सीमाहुम फी वुजूहिहिम, वुजूह कौन से वजन पर है उरूज उबैदुल्ला? फऊल फऊल के वजन पे। वेरी गुड। सुजूद किस वजन पर है? फऊल के वजन पे। गुड, माशाअल्लाह। तौरात किस वजन पर है अतीका? तौरात ये फ़उ फ़उआल तौरात। जोया किस वजन पर है? नहीं उस्ताद, नहीं समझ आ रहा। अदीबा जी। सर फ़ालातुन के वजन। हाँ जी, फ़ालातुन ये असल में नहीं, इसका वजन है तफ़इलतुन। क्या वजन है? तफ़इलतुन। अच्छा। तफ़इलतुन, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चूंकि इसमें चेंजेस है ना, लेकिन अब थोड़ा सा तो गौर गौर, शुरू में ता आ रहा है, वो ता तो बिल्कुल आप खा रहे हैं। हम्म, तफ़इला, ये या है, तफ़इलतुन, ठीक है, तफ़इलतुन। जी सर। सो इंजील किस वजन पर है अतीका? इंजीलुन फ़िअलीलुन किस पर? फ़िअलीलुन। वेरी गुड, फिलील वजन पर है, माशाअल्लाह। ओके, ज़रउन किस वजन पर है निदा अंसारी? जी सर, फालून के वजन पे है। अखराजा कौन से बाब से है? बाबे फाल से। शत उन किस वजन पर है? ये भी सब फालून के वजन पे है। आजरा किस वजन पर है?
باب مفعلہ فعلا یفعلو. ویری گڈ ماشاء اللہ. استغلظ کون سے باب سے ہے؟ باب استفعال. اور استوا کس باب سے ہے؟ باب افتعال. ویری گڈ ماشاء اللہ. یعجب کون سے وزن پر ہے سمینہ احمد؟ سر آپ سے تو میں آسان پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. جی جی فعل باب افعال ہے اعجب یعجب. فعل جی. نسیم نواز ذرا کون سے وزن سے ہے؟ فعلا لا مبالغے الہ کا. الا اللہ مس نسیم نواز. فعال وزن پر. ادیبہ انجم یغیز کون سے باب سے ہے؟ سر جی یگیز ہے باب دعات سے ہے سر. واضح یگیز. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. باقی ریپیٹڈ ہیں. اوکے الحمدللہ. اب ذرا اعراب کر لیتے ہیں اس کا. زبیدہ منیر محمد جملے میں کیا ہے؟ جی مبتدا رسول اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی خبر رسولو کیا ہے؟ رسول مضاف لفظ الجلالہ کیا ہے؟ اسم الجلالہ. اسم الجلال مضاف الیہ مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ الکسرۃ الظاہر محمد کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرہ کیا ترجمہ ہوا محمد رسول اللہ؟ محمد اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. گڈ ماشاء اللہ. اوکے آگے بڑھتے ہیں. عذرا پروین واو کیا ہے؟ عطف یا استئناف؟ صرف فاطمہ واو کیا ہے؟ عاطفہ ہے سر. عطف ہے. جملے کا جملے پر عطف ہو رہا ہے. گڈ. جی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے اس کے بعد؟ جملہ اس میں آئے مبتدا کیا ہے؟ اللہ زینا مسئلہ کے ساتھ مل کر. ویری گڈ. صلہ اور موصول مل کر مبتدا بن گئے. الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اللہ زینا اس وقت مرفوع حالت میں ہے. فی مال رف. رفع کی جگہ پر ہے. گڈ. جی صلہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ظرف کے ساتھ. کیا ترجمہ ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ. اب بات آگے چل رہی ہے. جی حاجرہ سلمان جی اشداء جملے میں کیا ہے؟ جی یہ اشدہ اس کی خبر ہے. خبر ہے. ویری گڈ. اور علل کفاری کیا ہے؟ متعلق کس کے متعلق؟ پیچھے تو بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے لفظوں کی. روبینہ اسلم کس کے متعلق ہوتا ہے شبہ جملہ جملہ اسمیہ میں؟ سر جی خبر کے متعلق. سنا حاجرہ سلمان آپ نے؟ جی جی خبر کے انشاءاللہ متعلق ہوتا ہے. اب بتائیں خبر کدھر ہے؟ جی اشدہ تو اب کس کے متعلق کرنا چاہیں گی؟ جی یہ دونوں اشدہ اور رحمہ لا حول اشدہ ولا کے متعلق اشدہ کے متعلق کروں. اشداء کے متعلق ہے. جی لا الہ. ترجمہ کر دیں یہاں تک کا. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زیادہ شدید ہیں کافروں پر یعنی سخت ہیں کافروں پر. ٹھیک ہے گڈ. آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دی ہے. پورے قرآن مجید میں محمد اسم جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ ضرورت کے تحت استعمال ہوا ہے. کس لیے استعمال ہوا ہے زبیدہ بنت منیر؟ جی ضرورت کی. یعنی اگر کسی امر کی وضاحت کی ضرورت تھی ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پکارا ہے؟ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل. ٹھیک ہے. القابات لقب سے پکارا ہے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا ہے تو وہاں پر
بالکل وضاحت مقصود تھی جو یہ پچھلی آیات میں تھی، جہاں پر آیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اب اس کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اگلی بات کر لیتے ہیں پھر آگے بات چلے گی۔ درخشاں شیخ، رحماء جملے میں کیا ہے؟ سر یہ خبر ہے دوسری۔ دوسری خبر ہے، اور بینہم کیا ہے؟ سر رحماؤ کے متعلق ہے۔ رحماء کے متعلق ہے، ویری گڈ۔ اب یہاں تک ترجمہ کریں شروع سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زیادہ شدید ہیں کفار پر اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپس میں رحم دل۔ درخشاں شیخ، ترا کا جی فائل سر۔ کیا ہے؟ سر انت فائل ضمیر مستتر ہے۔ اوکے، ہم کیا ہے؟ مفعول ہے۔ گڈ۔ رکعن کیا ہے جملے میں؟ سر حال بن رہا ہے کس کا حال ہے؟ ہم ضمیر کا۔ ویری گڈ۔ سجدن کیا ہے؟ سر یہ بھی حال ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ فہیمہ، یبتغون کیا ہے؟ سر جی یہ خبر ہے چوتھی۔ فائل کیا ہے پہلے یہ بتائیں۔ ہم واو الجمع۔ واو الجماع فائل ہے، گڈ۔ فضلن کیا ہے جملے میں؟ مفعول ہے۔ رضوانن کیا ہے؟ یہ بھی دوسرا مفعول ہے۔ من اللہ عطف ہو کیا رہا ہے؟ یہ صفت ہے فضلن کی۔ ویری گڈ۔ کیا ترجمہ ہوا ندا انصاری؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں، اور وہ جستجو کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے فضل اور اس کی رضا، اللہ کے فضل اور رضامندی کی۔ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل، فضلا من اللہ، یعنی فضل اللہ کی طرف سے، ورضوانا اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، یعنی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سو اب آتے ہیں تھوڑی سی مزید بات۔ زویا، تراہم جملے میں کیا ہے؟ مقام کیا ہے اس کا؟ استاد یہ خبر ہے الذین کی۔ ٹھیک ہے، یہ خبر نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری جی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رائے کم ہے، خبر نمبر 3 ہے۔ فہیمہ، جی یبتغون استاد۔ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ بھی سر خبر نمبر 4 ہے اسی الذین کی۔ اوکے، یہاں پر 2 رائے موجود ہیں، ایک یہ کہ یہ حال ہے، ہو سکتا ہے حال ٹھیک بھی، ہے، بالکل۔ تیسرا جی دوسرا آپشن ہے استئنافیہ ہے، کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ عروج عبید اللہ، سیماہم جملے میں کیا ہے؟ مبتدا۔ مبتدا مرکب اضافی، فی وجوہہم کیا ہے؟ متعلق ہے شبہ کس جملہ کے؟ خبر سیما کے متعلق ہے۔ زویا کیا ہے فی وجوہہم؟ استاد یہ شبہ جملہ خبر بنا کے محذوف شبہ خبر کے جملہ متعلق خبر ہونا ہے۔ چاہیے۔ عروج کیا ترجمہ ہے؟ جی سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں۔ ہے۔ ان کی سیماہم ان کی نشانیاں ہیں، فی وجوہہم ان ان کے کے چہروں چہروں میں، میں۔ من اثر السجود۔ فہیمہ یہ کیا ہے؟ سر جی میں نے اس کو 2 بنایا ہے، یہاں اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ ہم اس کو متعلق کے مبتدا یعنی سیما کے متعلق بنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہ وہی حال ہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یا دوسرا اوکے، وہی شبہ جملہ خبر دوسری، متعلق خبر دوسری۔ اچھا صحیح ٹھیک ہے، صحیح۔ چونکہ یہاں پر خبر محذوف ہے نا اصلاً، تو جی بالکل بالکل، خبر سیماہم فی محذوف ہے۔ وجوہہم من اثر السجود، کیا ترجمہ ہے عروج عبید اللہ؟ ان کے چہروں میں، سوری، ان کی نشانیاں ہیں ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے۔ سجدے کے اثر سے۔ ذالکہ کیا ہے جملے میں؟ یہ
ذالکا مبتدا استاد صاحب. اور مثلہم کیا ہے؟ استاد صاحب یہ استاد صاحب یہ فی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، متعلق ہو رہا ہے. یہ فی التوراۃ شبہ جملہ خبر ہے. مثلہم خبر ہے، فی التوراۃ متعلق ہے. ترجمہ کریں. ذالک مثلہم فی التوراۃ. ترجمہ کرو استاد صاحب. اچھا، کرنا ان کی چاہتی ہیں تو کر دیں، مثال نہیں تو تورات آگے میں بڑھتے ہے. ہیں ہم. استاد صاحب ان کی مثال تورات میں ہے. ہاں جی، یہاں ذالک کا اشارہ کیا گیا ہے. فہیمہ کیوں؟ تو جی یہ جو پیچھے ساری بات ہوئی ہے نا کہ وہ سخت ہیں، ہاں کیوں نہیں آیا؟ ذالک کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مانوی چیز ہے اس لیے. نہیں نہیں، ایسا شاید نہیں. یہ بڑی عظیم صفات ہیں. عظیم صفات ہیں، ٹھیک ہے. ذالک جی. مثلہم فی التوراۃ. یہ جو بڑی بڑی ہم، صفات بیان کی گئی ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں. کہاں؟ تورات میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ سیم ہے، دوسری خبر متعلق خبر فی الانجیل. اسی طرح یہ صفات کو بیان کیا گیا ہے انجیل میں. آگے بڑھتے ہیں. کَزَّرْعٍ أَخْرَجَ. اب یہ جو ہے محذوف مبتدا کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جی. یعنی سوری، محذوف مبتدا کی شبہ جملہ خبر ہے. کاف ہم، یہاں پر تشبیہ کے لیے آ رہا ہے، اور زرعن یہاں پر کیا ہے؟ موصوف ہے. اوکے، ندا انصاری، اگر زرعن جی موصوف ہے تو اخرجہ کیا ہے؟ اخرج شطأہ. صفت بنے گی سر اس میں. صفت ہے. اخرجہ کا فائل کدھر ہے؟ سر ہوا مستتر ہے اس میں، کدھر لوٹ رہا ہے؟ یہ زرعین کی طرف لوٹے گا. ٹھیک ہے. شطأ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے اخراجہ کیا کا. ترجمہ کریں گی؟ کزرعن اخرج شطأہ. اس طرح کہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. کھیتی. اچھا کزرعن کا کیا مطلب ہے؟ سر زرعین کا مطلب کھیتی ہے، کاف یس. مشابہت کے لیے. کزرعن کا کیا مطلب ہوگا؟ کھیتی کی طرح. کھیتی کی طرح. اب آگے بڑھیں. جی اخرج شطأہ. شطء کہتے ہیں کومپل کو. جی، کھیتی کی طرح جو اگائے جس نے اگائی اپنی کوپل. ہاں جی، جس نے نکالی. اخرجہ. جی جی، ٹھیک نکالی. ہے، جس نے نکالی اپنی کومپل. ویسے کوپل کومپل کیا ہوتا ہے ندان ساری؟ سب بالی جو مطلب سب سے پہلا حصہ جو نکلتا ہے چھوٹا سا وہ جو ہی کوئی آپ بیج ڈالیں تو سب سے پہلی بیج جو کے ایک بعد. جی ہلکی سی پھول نما چیز باہر آتی ہے. جی. فآزرہ. فہیمہ آزرہ، فآزرہ کیا ہے جملے میں؟ سر جی عطف ہو رہا ہے یہ، اور یہ پھر دوسری صفت بنے گی اس کی، فا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک پیریڈ کے بعد یعنی تراخی ہے نا اس میں، اچھا، ترتیب ہے. اس میں تراخی ترتیب ہے. نہیں اصل ترتیب مقصد ہے. فا کا تراخی ہوتا ہے. نہیں ترتیب ہے، مجھ سے ترتیب اور نکل گیا. تعقیب ہوتا ہے. جی، یعنی ایک ہوتی ہے ترتیب، دوسری کیا ہوتی ہے؟ تاکیب. تعقیب. تعقیب. تراخی اور تعقیب میں کیا فرق ہے فہیمہ؟ تاکیب فوراً بعد کوئی کام ہو اور نو تراخی تھوڑا نو ڈیلے نو کے ساتھ. نو. اگر دو بندوں کی دو بندوں نہیں، یعنی مرد اور عورت کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے فہیمہ، جی ان کی اولاد آئے 9 مہینے کے بعد، یہ جی. تعقیب ہے یا تراخی ہے؟ تاکیب ہے سر جی، کیونکہ ایک پروسیس ہے اور اس اگر لیے. 2 سال بعد آئے، تعقیب ہے تراخی ہے؟ تب تراخی ہے. تب تراخی ہوگا، تب سما آئے گا. جی جب صحیح. نارمل ٹائم سے آگے بڑھ گئی بات تو کیا ہوا؟ پھر تعقیب تراخی نہیں ہوگی. رہی، صحیح ہے. تراخی ہو گئی. ٹھیک حالانکہ تعقیب میں بھی تو ڈیلے ہے نا 9 مہینے کا. ہے. ہاں جی بالکل. یہاں سما لیکن ایک وہ استعمال نہیں ہوگا، یہاں فا استعمال ہوگا. لیکن جو ہی 9 مہینے سے بات اوپر نکل جائے گی نارمل ٹائم پیریڈ سے تو کیا ہوگا؟ تراخی. پھر سما. یہ بیچ میں کافی وقت تھا. جی تو یہاں صحیح، فا ٹھیک ہے، ہو گیا. سما نہیں ہے. تعقیب ہے، لازمی نہیں فوراً بعد. وہ مضبوط ہوتے ٹائم لیتا ہے، ہاں جی بالکل. لیکن کیا ہے کہ نارمل ٹائم پیریڈ ہے.
صحیح. اب سمجھ آیا تاخیب اور تراخی؟ جی جی الحمدللہ. ورنہ تاخیب اور تراخی آپ کو تھوڑا قریب قریب لگتے ہیں اگر جی لیکن جی یہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑے کریٹیکل اور بڑے کلیئر ہیں اپنے انڈرسٹینڈنگ میں. اوکے، آزارا کا فائل کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا کدھر جا رہا ہے؟ وہ بھی یہ زرین کی طرف جا رہا ہے. اور ہو کیا ہے؟ ہو جو ہے مفعول ہے اس میں، کدھر جا رہا ہے؟ یہ شت آ کی طرف. کیا ترجمہ ہوا؟ کزر ان اخرج شطأہ فآزرہ. اس کھیتی کی مانند جس نے اپنی کوپل نکالی پھر اس کو قوی کیا. پھر اس کو قوی کیا، اس کو مضبوط کیا. اس لیے یہاں پر مبتدا محذوف ہے، مثلا ہم کون؟ یہ صحابہ سارے، ٹھیک ہے. ہم کزرع، لیکن ہم کو معذوف رکھا گیا ہے کیونکہ آگے ضرب المثل بیان کی گئی ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہے. یہ بیسیکلی اسلام کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو تنہا تھا، تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. پھر صحابہ آئے، صحابہ کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی، وہ قوی ہونا شروع ہوئے، مضبوط ہونا شروع ہوئے، اتنے مضبوط ہوئے کہ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. فاستغلظ، زبیدہ بنت منیر، فاستغلظ فائل کیا ہے؟ ہوا ضمیر مستتر. کیا مطلب ہوا؟ پوری آیت کا ترجمہ کریں. کزر ان اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ. اس نے اپنی کوپل نکالی پھر اسے قوی کیا اور پھر وہ موٹی ہوئی یعنی مضبوط ہوئی. مضبوط ہو گئی. فاستوى على سوقه. عروج عبید اللہ، فاستوى کا فائل کیا ہے؟ ہوا کدھر لوٹ رہا ہے؟ زرین کی طرف. ٹھیک ہے. على سوقه کیا ہے؟ متعلق فعل. کیا ترجمہ ہو؟ فاستوى على سوقه. پھر وہ بلند ہوا اپنے فہیمہ سوق کیا کا معنی مطلب کیا ہوتا فاستوى على سوقه؟ پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر. ویری گڈ. سوق یہاں بھی معنی تنا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ ہے؟ اپنے جی تنے جیسے کہتے ہیں نا، اپنے سمپل الفاظ میں اپنی زبان میں اپنے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جانا. ہاں جی. تو فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی وہ کھیتی. فاستوى کا فائل ہوا وہی کزر ان کی طرف. یعجب الزراع، یعجب کا فائل کیا ہے زویا؟ نسیم نواز کیا فائل ہے؟ ہوا. ہوا. گڈ. زراع منصوب کیوں ہے؟ مفعول بھی ہے اس لیے. کیا ترجمہ ہوا نسیم نواز؟ یعجب الزراع. وہ خوش کرتی ہے کسان کو، زراع کسانوں کو. زارع ان کا فائل وہ ہے جمع جمع. مکسر ہے، ٹھیک ہے. فعال جی ان کے وزن میں جیسے ہے نا، کفار، فعال، جی یہ سر. جمع مکسر ہے. زارع یعنی کھیتی، جو کھیتی لگانے والا ہوتا ہے. تو یعجب الزراع یعنی جب کوئی آدمی کھیتی لگاتا ہے اور اس کی کھیتی کھڑی ہو جائے، توانا ہو جائے، خوبصورت لگنے لگے، تو کیا ہوتا ہے فہیمہ؟ اچھی لگتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے لگانے والے کو. کیا خیال ہے فہیمہ؟ جی بالکل سر جی ایسے ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صحابہ کی مثال اسے خوبصورت کھیتی کی طرح دی ہے. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ. فہیمہ لام کیا ہے؟ لام التعلیل ہے سر جی. یغیظہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا. کون ہے؟ ہاں جی. وہی کھیتی. کفارہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے غضب دلائے کفار کو. کفار کو. اچھا، یہاں پر اب یہ لام تعلیل ہے. لام تعلیل اسم کے متعلق تو نہیں ہوتا فہیمہ؟ کیا خیال ہے، کس کے متعلق ہے یہ؟ نہیں، فعل کے متعلق ہوتا ہے. اس میں تھوڑی کنفیوژن تھی مجھے، یا تو یہ یوجبو کے متعلق ہے یا پھر کوئی محذوف فعل کے.
یہی ہو سکتا ہے، یا یہ یعجب کے متعلق ہے یا پھر محذوف فعل کے متعلق ہے۔ فہیمہ ذرا پوری آیت کا ترجمہ کریں، کزر ان اخرجہ سے لے کر بہم الکفار تک۔ اس کھیتی کی مانند جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر وہ قوی ہوئی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کسانوں کو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے غصہ دلائے کفار کو۔ ویری گڈ، لیکن فہیمہ یہ یعجب کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ جی سر، یہ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وجہ معذوف یہ فعل کے ہے مطابق۔ اس کا جو فائل ہے وہ براہ راست کس کی طرف جا رہا ہے؟ زرعن کی طرف، کریکٹ؟ جی جی اور یہ وہی بات ہے کہ فعل محذوف کے متعلق ہے، صحیح ہے؟ ہاں جی صحیح ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کفار کو کیا کرے؟ غصہ دلائے، غضب دلائے۔ دیکھیں آج بھی اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ہاں جی مسلمان آپس میں متحد ہوں، اللہ تعالی کی احکامات کے پابند بننے کی کوشش کریں، تو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ غضبناک ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں کفار ہمارے کو خلاف۔ برا لگتا ہے یہ۔ وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ وعدہ فعل ماضی، اسم الجلالہ فاعل وعدہ، الذین منصوب فی محل نصب اور مفعول ہے، اور اس کا آگے صلہ ہے آمنو، آمنو کا فاعل واو، وعملو، عملو کا فاعل واو، الصالحاتی یہ بیسیکلی مفعول محذوف کی صفت ہے، وعملوا الصالحات منہم یہ متعلق بالفعل ہے، مغفرتن یہ مفعول ہے، اور منہم بھی متعلق وعدہ ہے، اور مغفرہ مفعول ہے وعدہ کا، اجرن عظیمن مرکب توصیفی ہے، اجرن مفعول ہے وعدہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان میں سے مغفرتن و اجرن عظیمن، مغفرت کا اور عظیم اجر کا۔ فہیمہ یہاں بھی ایک شیعوں نے مسئلہ گھڑا ہے، اس پورشن جی نکال سکتی ہیں کہ انہوں نے اس پورشن میں کیا مسئلہ نکالا اور اس کو کیسے صحابہ کے خلاف استعمال کیا؟ نہیں سر جی، آپ بتائیے۔ انہوں نے منہم کو یہاں سے استعمال کیا ہے، کیا کیا ہے؟ منہم کو، اچھا۔ انہوں نے منہم کے جو من ہے اس کو کیا کیا؟ تبعیضیہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ تبعیضیہ، تبعیضیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان میں سے بعض۔ تو انہوں نے کیا مطلب لیا؟ بعض۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم یعنی ان میں سے بعض کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، ساروں کے ساتھ نہیں۔ سمجھ آئی فہیمہ؟ جی جی جی، آ گئی۔ لیکن گرامر کے تمام علماء اور مفسرین اہل سنت والجماعت کے تمام اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ من کا، من جنسیہ، کیا میننگ لیتے ہیں؟ من جنسیہ، من جنسیہ سے مراد یہ کہ وہ سارے کے سارے، سب، ہاں پوری جنس ان کی انکلوڈ۔ پوری جنس۔ اس کے لیے وہ جو دلیل قرآن مجید سے ہی پیش کرتے ہیں، وہ ایک آیت ہے سورۃ الحج کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، من الاوثان یعنی گندگی سے بچو اوثان میں سے۔ اب اوثان تو سارے کے سارے گندگی ہیں، اس کا مطلب اگر من تبعیضیہ لیں تو کچھ سے بچیں اور کچھ سے نہ بچیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تاکیدی طور پہ ہے من الاوثان، اصل میں سارے کے سارے، ہاں صحیح۔ کہ من جنسی ہے۔ تو شیعوں نے یہاں سے لے کر صحابہ کی تنقیص کی۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا ایک یہاں پر اگر مجھے میرے سامنے آ جائے، ہاں ایک روایت ہے ان ابی عروۃ الزبیری قال كنا عند مالک فذكروا رجلا ينتقص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابی عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ہم مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یعنی وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا،
جو کہ صحابہ کرام کی کیا کرتا ہے؟ تنقیس کرتا ہے. فہمہ تنقیس کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کے مرتبے کو گھٹاتا ہے، ان کی مرتبے کو گھٹاتا ہے. جی انجینئر مرزا مرتبے کو گھٹاتا ہے کہ نہیں گھٹاتا؟ جی بالکل اگر گھٹاتا ہے۔ کسی کو نہیں عقل تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجینئر مرزا بعض صحابہ کی تنقیس کرتا ہے. جی تو ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ جی صحابہ کی تنقیس کرتا ہے. فقرأ مالک هذه الآیہ، مالک رحمت اللہ نے یہ آیت پوری تلاوت کی اور پھر کہا فقال مالک من اصبح وفی قلبه غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابته الآیت. یعنی کوئی آدمی جو یعنی جس نے صبح کی، مطلب وہ صبح اٹھا یا ہو گیا اس طرح کا کہ اس کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی، اونلی ون سنگل صحابی کے بارے میں بھی کوئی ناپسندیدگی ہے. کیا ہے فہیمہ؟ ناپسندیدگی. ناپسندیدگی ہے. بھول جائیں کافر وافر کہنا، صرف کیا ہے؟ جی جی ناپسندیدگی. ناپسندیدگی ہے. فقد اصابتہ الآیت، تو اس کو آیت نے چھو لیا. مراد کیا ہے؟ اس کو یہ لفظ چھو گیا ہے. میں آپ کو وہ ہائی لائٹ کر دوں، یہ والا، یہ لائن اس کو چھو گئی ہے. کیا؟ لیغیظ بہم الکفار. لیغیظ بہم الکفار. یہ بہم کون ہے؟ صحابہ. صحابہ. تو وہ صحابہ کا تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا ہے، ان کو برا لگتا ہے. آج اگر آپ نے کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا کہ یہ کھٹمل ہے یا نارمل ہے، تو ذرا صحابہ کا تذکرہ کریں. ابو بکر و عمر و امیر معاویہ و عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کریں، آپ کو چہرے کے بدلتے رنگ بتا دیں گے کہ ایمان کا لیول کدھر کھڑا ہوا ہے. جی اور صحیح لوگوں نے آج کے لوگ کہا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو امیر معاویہ کا تذکرہ شروع کر دیں. یہ اٹ ول ورک ایز اے لٹمس پیپر. آپ کو سٹیٹس پتہ چل جائے گا کہ بندے کا ایمان اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس معاملے پہ کھڑا ہوا ہے. کس نے اس کو پٹی بڑھا دی ہے، کس نے اس کا دماغ خراب کر دیا. سو یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، اس لیے اس پہ کافی وقت لیا. آخر میں جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، کہ تم مومنین کو دیکھتے ہو کس حالت میں آپس میں رحم کرتے ہیں اور آپس میں محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں، وہ اور ایک دوسرے سے نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ کس طرح ہے؟ کمثل الجسد، جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا عضوا، یعنی اگر کوئی ایک عضو بھی شکایت کرتا ہے یعنی جسم کا، تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، تو اس جسم کے جو تمام اعضاء ہیں وہ اس کے اس دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ پورے جسم پہ بخار چڑھ جاتا ہے. ایک عضو ہمارے جسم میں اگر کبھی بیمار ہو جائے، کسی ایک عضو کو اگر انفیکشن ہو جائے تو فہیمہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پورا جسم بے چین رہتا ہے، پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے. جی بالکل. اور آج کیا صورتحال ہے؟ 50,000 لوگ مار دیے انہوں نے. ہاں جی بالکل. 50,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس عضو کو، اس جسم کو کچھ نہیں ہوا. جی نہ بخار چڑھا، نہ درد ہوا. بلکہ اگر کوئی جسم کا حصہ شکایت بھی کرتا ہے کہ مجھے اس درد کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا ہے، تو اسی کو الٹا مارنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ تم یہ شکایت کیوں کر رہے ہو. صحیح بات ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیاری مثال دی، ایک جسم کی مانند ہے. فہیمہ کیا انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں ہے؟ ہونے تو چاہیے سر جی، اللہ لیکن کی ہیں تو قسم، نہیں. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، صحیح بات. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، دس از ناٹ یور پرابلم.
یہ ہمارا مدر لینڈ ہے، ہمارے ساتھ جو مرضی کرے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ اس کو وہی پرانی سوچ انڈیا پاکستان پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہی کا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے کچھ ہندو کتے پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے لگے ہیں تو ان کی سوچ کیا چل رہی ہے؟ کیا اس جسم کی مانند ہے؟ نہیں سر جی، نہیں ہے۔ ان کا اسد الدین اویسی کو سن لیجئے، جی یہ ایمان کے درجے کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، کہنے کو داڑھی رکھ کر ایک مولوی کا سا روپ اس نے دھارا ہوا ہے، لیکن یہ غلام ہیں ان سب کے۔ ان میں اتنی جرت، اتنی غیرت نہیں ہے کہ کیا کمثل الجسدی کا تو مظاہرہ کر لو۔ اگر تمہیں مثلا نہیں جرت کچھ حق کہنے کی تو چپ کر جاؤ، منہ کو تالا لگا لو، سائیڈ لائن ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایک سائیڈ پر چلے جاؤ۔ اس حدیث کا کیا کرنا ہے پھر؟ کیا بولیں گے ہم؟ کیا انڈیا میں رہنے والے مسلمان الجسد کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ابھی ان سے بات کریں تو کیا کہ ہمیں تو کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ عجیب تمہاری دلیل ہے، کوئی تمہارے دلوں میں تو نہیں گھس رہا؟ کم از کم پرائیویٹ مجلس میں جہاں پر تمہارا مودی نہیں بیٹھا ہوا یا مودی کی ہرکاریں نہیں ہیں وہاں تو بول سکتے ہو، یہ وہاں بھی نہیں بولتے، یہ وہاں بھی وہی ایک سائیڈ پکڑتے ہیں۔ اس حدیث کا کرنا کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہر مسلمان دیکھ لے اس حدیث کا کیا جواب ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، اس کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس حدیث میں پورے اتر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اگر ہم ایک جسم کی مانند بیہیو نہیں کرتے مینٹلی یا فزیکلی تو پھر ہم اس المومنین کے دائرے سے باہر نہ نکل جائیں کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک جسد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم اپنے لیول پر میں، آپ، ہم سب، کم از کم ہم جو قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ہم اس لائن پر آ جائیں۔ ہمیں دوسروں کا کوئی نہیں آتے نہ آئیں، ایٹ لیسٹ یو می وی، ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے ایک مسلمان کی مانند کہ ہم ایٹ لیسٹ دکھ اور غم کا اظہار تو کریں، کہ ہمیں جواب دینا ان ساری باتوں کا۔ یہ سب باتیں ایسے ہوا میں نہیں اڑ جائیں گی، یہ احادیث ایسے نہیں بیان کی گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں دے دی گئی تھی کہ آگے آپ کی امت کے معاملات کیا ہونے والے ہیں، کیسے یہ بیہیو کرے گی، کیا الجسد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ کوشش کاوش قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔